بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک نامور کالم نگار اور اینکر جناب جاوید چودھری صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ 17 یا 18 سال کی رفاقت کے بعد انہوں نے ایکسپریس کو خیر بات کہہ دیا۔ ایکسپریس جو ہے ٹی وی، وہ کسی زمانے کے اندر اس کے بارے میں یہ بھی اطلاع تھی کہ اسے ملک ریاض صاحب نے خرید لیا ہے، اور بعض ستم ظریفوں نے تو یہ بھی بتایا کہ جناب ملک ریاض صاحب کا اکاؤنٹس کا کوئی بندہ آ کے وہاں پہ بیٹھ بھی گیا۔ جو سنا وہ خواب تھا، جو دیکھا وہ افسانہ تھا۔ ایکسپریس وہیں کا وہیں ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک ڈان والوں کا دماد ہے تو ایک یہ ہے ایکسپریس والا۔ تو یہ ایکسپریس جو ہے اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، لاکھانیوں کی اگلی نسل کے ہاتھوں میں وہ چل رہا ہے، اور وہاں پہ جاوید چودھری صاحب کو نکال دیا گیا۔ اب اس کے اوپر مختلف لوگوں نے مختلف خبریں باندھی، اس کے ساتھ دو اور خبریں بھی آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا نیٹ ورک دبئی سے لانچ ہوا تھا، نام اس کا رکھا گیا تھا نقطہ، اور بڑا ہائی پروفائل بنایا گیا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے آ رہا ہے۔ تو اس نے بھی ملازمین فارغ کیے، اور اس کے علاوہ ڈان اخبار ہے اور ڈان ٹی وی ہے، انہوں نے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی اردو والا حصہ بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اردو والا حصہ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے ٹی وی چینل کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈان اخبار کا جو آن لائن ورژن ہے جو کہ انگریزی میں ہے وہ قائم دائم رہے گا، اردو والا حصہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب ڈان اخبار جو ہے، مجھے کسی زمانے میں بتایا گیا، کروڑ ڈیلی کے جو ویوز ہیں وہ 3 اداروں کے ہیں آن لائن۔ ایک اس کے اندر ڈان ہے، ایک بزنس ریکارڈر ہے، اور ایک جنگ اور جیو گروپ ہے۔ ان 3 اداروں کے آن لائن ویوز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اگر ان کو ایک آنے کا بھی اشتہار نہ ملے تو یہ پھر بھی اس قابل ہیں کہ اپنے اخراجات آسانی سے چلا سکیں اور اچھا خاصا منافع جیب میں ڈال سکیں ان کے مالکان۔ ویسے ان کو اربوں روپے کے اشتہار ملتے ہیں، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ وہ آن لائن ان کی تینوں کی ارننگ کسی صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی تھی جو متعلقہ شعبے سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے اس طرح کا ارننگ عام جو ہے جس سے کمائی ہو رہی ہو وہ کوئی بھی ادارہ بند تو نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اردو حصے سے کوئی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اردو پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ خبر نہیں مانگتے، وہ مانگتے ہیں چٹخارا، وہ مانگتے ہیں جگت، وہ مانگتے ہیں زبانی باتیں۔ اور ڈان کا بہرحال ڈان سے جس کا جو بھی اختلاف ہو، ڈان کا مزاج وہ ہے نہیں، اور سیدھی خبر کے ساتھ ویوز نہیں آتے، اور ویوز نہیں آتے تو ڈالرز نہیں آتے، اور ڈالرز نہیں آتے تو خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر تو انہوں نے صرف اردو والا حصہ بند کیا، ویسے چینل کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے تھا۔ بہت ضروری ہوتا ہے، نیوز چینل کی ویب سائٹ نہ ہو تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لیکن جس نے بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ بہت عقل مند لوگ ہیں، ہے نا؟ ہاں، اور ہمیں ان کی عقل کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم شک کریں گے تو 15 سال پہلے ہماری جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی ڈان کی، وہ بھی تو ڈاؤٹ فل ہو جائے گی نا۔ آپ اگر کس دن لڑ پڑیں بیگم کو کہیں کہ جناب آپ کی عقل کا تو جنازہ ہی نکلا ہوا ہے، تو وہ آگے سے مسکرا کے کہے ہاں آپ کو بھی میں نہیں چوز کیا تھا، تو بہت ہی بڑی بےزتی ہوندی ہے۔ لہٰذا ڈان دی ڈیسیژن ہے ان کا، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، بالکل اچھا کیا انہوں نے۔ اچھا، لیکن جو کہانی میں نے سنانے کے لیے آج کا یہ ہٹی کھولی ہے، دکان کھولی ہے، وہ کہانی یہ ہے کہ جب یہ نقطہ لانچ ہونے لگا تو کہا گیا کہ جناب بہت بڑا کام ہونے لگا، اس کے اندر سپورٹس کے چینل ہوں گے، اس کے اندر کوکری کے چینل ہوں گے، یعنی وہ کھانے پکانے دے، اس کے اندر یہ بہت بڑا بکے ہوگا جی، 35-36 چینل ہوں گے اس کے اوپر۔ اور دیکھیے نا، بندہ کوئی ویسے ہی اپنی تھوڑا کر کے جاتا ہے کیریئر چھوڑ کے۔ کامران خان میری صحافت کے 38 سال وہ اپنا کیریئر چھوڑ کے گئے ہیں، تو یقیناً اس کا مطلب ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ شروع میں انہوں نے پاکستان کے اندر جو سیلریز آفر کی وہ ایکسٹرا آرڈنری ہائر سیلریز تھیں۔ لاکھ روپے والے رپورٹر نوں اگر تسی 5 لاکھ سے رکھ لیندے ہو تو یہ اچنبے کی بات ہوئی نا۔ آپ لاکھ روپے والے رپورٹر کو 2 لاکھ میں رکھ لیں، یا 2 لاکھ روپے والے رپورٹر کو آپ 4 لاکھ میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر 2 لاکھ روپے والے رپورٹر کو سیدھا 5 لاکھ دا جمپ مرواؤ تے اے گل جڑی ایکسٹرا آرڈنری گل، اس کو نوٹ کیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی ایک بات بڑی پلاننگ کے ساتھ پھیلائی گئی کہ اس کے پیچھے ملک ریاض صاحب کو آپ جانتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی مافیا ہیں۔ اب میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا، دروغ برگردن راوی، ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ایک دوست سے میں نے جو کہ
اندرونی حالات سے آگاہ آدمی ہیں، ان سے میں نے دریافت کیا کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بیسیکلی ملک ریاض صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ دیکھیے ایک ٹی وی چینل کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں، ہم تو آپ کو 30-35 ٹی وی چینل لانچ کر کے دیں گے، اور ملک ریاض صاحب سے 4 کروڑ روپیہ سکہ رائج الوقت ان کے مطابق، بھائی میرے پاس کوئی اس کا نہیں ہے لیکن کہانی یہ مارکیٹ کے اندر گھوم رہی ہے، ان کے مطابق 4 کروڑ روپے مہینہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤٹ سورس کر دوں گا اور ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے، جو کہ ہر میڈیا ہاؤس اپنے مالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے کرتا ہے۔ تو پہلی چوری پہلا ہی پھا کے مصداق پنجابی میں جو کہتے ہیں پہلی چوری پہلا ہی پھا، جو کامران خان صاحب جو ہیں ان کو اسائنمنٹ پہلی انہوں نے پکڑائی کہ اے جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل سے معاملات کروا دے، معافی تلافی کرا دے، حافظ نہیں منن دیا، ٹھیک ہے، اور مصوف کے گلے میں یہ ڈال دیا گیا۔ اب مصوف نے کوشش بھی کی ہوگی، ہم کامران خان صاحب ہیں تو انہی کے ہی نا پیارے اور لاڈلے، مطلب ان کے بارے میں تو ایک وہاں کے جو ڈی جی ہیں مئی کے کراچی کے رہے ہیں سابق، آج کل پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں نا کہ یہ مطلب غریب جرنلسٹوں کی اگر ادارہ مدد کر دیتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مدد لینے کے لیے آیا کرتے تھے ہمارے پاس، تو خبر بھی لے جایا کرتے تھے، مدد بھی لے جایا کرتے تھے، تو اب اس وقت سے رابطے ہیں ان کے، اور یہ وہ 80 کی دہائی کی بات بتایا کرتے تھے، 80 کے بھی ابتدا کی، 80 81 82 83 کی، چلے خیر۔ تو اب جناب وہ پتہ چلا کہ وہ تمام تر تگ و دو کے باوجود اور جد و جہد کے باوجود بھی کوئی کام نہیں کر پائے، مطلب کہ حالیہ ریٹائر حضرات کو کسی نے نہیں سنی، حالانکہ جو آپ کا سینئر، آپ سے امیجیٹ پہلے سینئر ہو اور اکیڈمی کے اندر بھی آپ کا سپر سینئر رہا ہو، اس کے ساتھ ایک خاص تعلق اور محبت ہوتا ہے نا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا، اور اس بڑے بھائی کو بھی اگر ٹہلا دیا جائے اور کہا جائے کہ آئندہ آپ اس موضوع پہ گفتگو نہ کریے گا، اور یا پھر آپ ذرا چائے ختم کر کے چلے جائیے گا، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، یہ کہہ کے اگر کسی بندے کی بےزتی ہو جائے کیونکہ وہ ملک ریاض دی سفارش کرن گیا ہوئے تو کام خراب ہے نا جی، اور ادھر سے جناب پوری کیلکولیشنیں کر کے تو ادارہ بیٹھا ہو کہ پہنے 1400 ارب روپیات انہیں ڈی ایچ دا دینا ہے، اور اس کے پورے اثاثے ادھر یہاں پہ اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس سے وصول کر سکیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے بالکل چھوڑ دیں کہ یہ جیسے مرضی دن دن آتا پھر، اس کا کچھ تو کرنا ہے نا، اس کو کہیں تو سٹاپ لگانا ہے۔ وہ پارٹی جو ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے فل سٹاپ یا کوما لگانے چل پڑے اور وہ نقطہ لانچ کر کے سمجھ رہا ہو کہ بس اب میری مذاکرات ہو جائیں گے، تو کچھ احباب کا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ جو فنڈنگ ہے وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے آ رہی تھی، انہوں نے فنڈنگ سے ہاتھ کھینچ لیا ہوا ہے، اور یہ آج سے کچھ ماہ پہلے ہو چکا ہے، اور کامران خان صاحب کوشش کرتے رہے کہ وہ کچھ ایسا کر لیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، نہیں چل پایا ہوگا۔ ساری عمر جنہوں نے ملازمت کر کے گزاری ہو اور تنخواہ لی ہو، انہیں جب تنخواہ دینی پڑ جائے نا تو ہال پڑ جاتا ہے۔ امپلائی سے انٹرپرینیورشپ کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت سارے ملازمین ہم نے عملی زندگی کے اندر اپنا کام شروع کر کے ناکام ہوتے ہوئے اس لیے دیکھے کہ وہ رویہ ہی نہیں اپنا پائے جو کہ ایک انٹرپرینیور کا رویہ ہوتا ہے، اور جس طرح اس نے پوروں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاید یہ کامی بھائی کے ساتھ بھی شاید یہ ہو گیا ہو کہ وہ ملازم سے نہیں، لیکن کامی بھائی کے اپنے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ وسائل ہیں، اور کراچی سٹاک ایکسچینج کے در و دیوار اور کمپیوٹر سمر کے گواہ ہیں کہ کامی بھائی کو مالیاتی حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ملازمین جو تھے ان کی تنخواہیں تو وہ ہر 3 ماہ بعد آنے والے ڈیویڈنڈ سے دے سکتے ہیں جتنی کہ انویسٹمنٹ ان کی ہے، لیکن اس منظر نامے سے پہلے کامی بھائی کی عقیل بھائی سے بھی بڑی یاد اللہ ہے، تو پچھلے دنوں عقیل بھائی کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی مشکل وقت آیا ہوا تھا، ان کو بھانجا ہے کہ کیا ہے، اس کو نیب میں وہ پلی بارگین کے لیے جانا پڑا، وہ ڈان کے اندر چھپی خبر بھائی ہم تو پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور میرا خیال ان کا بھانجا ہے۔ مجھے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں لگتی ہیں، پہلے ایک ڈی بھائی کے اوپر مشکل وقت آیا، اس کے بعد کامی بھائی کے اوپر مشکل وقت آیا، اور انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کی وجہ سے آیا، اور جس دن نکتہ نے اپنے لوگ فارغ کیے بعین ہی اسی دن اپنے جوید چودھری صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی مشکل وقت آ گیا کہ ان کا پروگرام ایکسپریس سے ریٹنگ کے باعث بند ہو گیا کہ ریٹنگ پوری نہیں آ رہی تو لہذا بند کر، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی سنا اینکر کو نوٹس ہو گیا ہے، لیکن چونکہ کنفرم نہیں ہوا تو ہم کسی کی عزت کا بھانڈا کیوں پھوڑیں،
اور مسائل سب کے وہی ہے، ریٹنگز. کسی کا مسئلہ آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں ہے، ریٹنگ نہیں آ رہی، لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو وہ نوٹس ان کو بھی جاری ہو گیا ہے. تو ان سب نے آزادی اظہار کا پرچم گلے میں ڈال کے، پھاڑ کے گلے میں ڈالنا ہے، اور پھر چوک کے اندر دھمال ڈالنے نکل جانا ہے کہ جناب ہمارا پروگرام جو ہے وہ تو عطاءاللہ تارڑ نے فون کر کے بند کروایا. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، چاچو ہماری خبروں سے خوش نہیں تھے، یا حافظ صاحب کو میری خبر کی بڑی تکلیف ہوئی تھی کیونکہ میں عمران خان کے حق میں بولتا تھا. اس طرح کی کہانیاں اب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹی وی چینل جو ہیں، میں نے 2004-05 کے اندر کمیونیکیشن کی ایک کلاس میں جب کھڑے ہو کے بچوں کو یہ کہا تھا کہ آج سے ٹھیک 20 سال بعد 2025 میں یہ آپ کے اخبار اور ان کے پریس، یہ آپ کے ریڈیو، یہ آپ کے ٹی وی جو ہیں، یہ تول کے بکیں گے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا نہیں آیا ہوا تھا، میں نے کہا یہ تول کے بکیں گے، they will outlive their utility. تو بچوں نے حیران ہو کے کہا سر یہ کیسے ہوگا، اس کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ میں کہ اس کی جگہ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے کان میں یہاں پہ ایک چپ فٹ کروائیں اور آپ کو سامنے ہوا کے اندر ایک سکرین نظر آنی شروع ہو جائے، اور جس کے اندر آپ جو سوچتے جائیں وہ آتا جائے. ٹھیک ہے، چینل بدلتے جائیں، یہ ہوتا جائے وہ ہوتا جائے. میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں رہیں گے اپنی جگہ پہ. تو اس وقت دنیا بھر کے اندر ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک سرکاری یا نیم سرکاری بھونپو کے طور پہ تو موجود ہے، لیکن یہ جو ٹی وی چینل ہے یہ ایک مؤثر ابلاغی ٹول کے طور پہ موجود نہیں ہے. بھلے وہ پاکستان کا معاشرہ ہو، بھلے وہ امریکہ کا معاشرہ ہو، تو اس کا زوال آنا ہی آنا. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ بھلا کرے پراپرٹی ڈیلرز کا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھا ہے تو یہاں پہ گھس آئے ہیں، انہوں نے دھڑا دھڑ چینل خرید کے اس پہ اربوں روپے لگا دیے. ورنہ 2023-22-23 کے اندر کام ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد پراپرٹی ڈیلر گھس آئے نا سارے 21-22 کے اندر. ٹھیک ہے، ان کے خیال میں کہ وہ بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے. طبعاً اس کی موت واقعہ ہو چکی ہوئی. اب آپ کہیں گے کہ دادا تو بڑا بڑا چول ہے کہ آپ تو جا کے ہر ٹی وی چینل تے بیٹھا ہونا ہے اور کہنا کہ اے انسٹرومنٹ مر گیا ہے. بھائن میں اگر ایک ٹی وی چینل تے ایک دن دے وچ جانا ورنہ ہفتے دے وچ 7 واری جانا، ٹھیک ہے، تو میرے رضی نامے کے اوپر میرے ولاگز کی تعداد کم از کم 20 ہوتی ہے 7 دنوں کی. اور ان ولاگ کے علاوہ میں کم از کم 3 پلیٹ فارم کے اوپر جا کے بھی ہفتے میں 2-3 ولاگ کرتا ہوں. تو یعنی 30 ہو گئے. ایک کے مقابلے میں جتنی میری ایک اپیرنس ٹی وی پہ ہے، اس کے مقابلے میں میری کم از کم 4 اپیرنس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں. مجھے پتا ہے فیوچر کا وہ میڈیم ہے. بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی. تو یہ جو ہوا ہے نا جی، کامی بھائی نے جو 37 لوگوں کو فارغ کیا ہے، حکومت پاکستان نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، ان میں سے میجورٹی لوگ جو تھے وہ عاشقین عمران تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان کو فوراً بڑھ کے گلے لگایا. کیونکہ وفاقی حکومت خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت، انہیں پتہ چل جیسے کہ بندہ یوتھی ہے، اس کو جائیں گے بھاگ کے، اس کو نخرے اٹھا کے، اس کو تو ہماری حکومت کا حصہ ہو جائے. تو لہٰذا نقطہ کے تمام ملازمین کو وفاقی حکومت نے اعلیٰ سیلریوں کے اوپر نوکری پہ رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا. آہو، تو میں نے کہا کہ بہرحال یہ تذکرہ بہت ضروری تھا. جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ الو کی کہانی بڑی اور سناتے ہیں اور بڑی کمال کی سناتے ہیں، اور پچھلے کم از کم 30 سال سے 25 سال تو میں ان سے الو کی کہانی سن رہا ہوں. روزانہ الو کی کہانی نئے آہنگ کے اندر سنانے کا ورلڈ ریکارڈ ہے اس بندے کا. گینس بک کے اندر اس کا نام شامل ہونا چاہیے. وہ روزانہ بیٹھ کے الو کی کہانی، ایک الو تھا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھ، میرا مطلب ہے کہ وہ روزانہ الو کی کہانی سناتے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے باوجود 17 سال کراچی کے سیٹھ نے، اور وہ بھی لکھانی سیٹھ نے، اس کی الو کی کہانی سنی ہے. کمال ہے. ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ کوئی اور بھی الو بنے. میرا مطلب ہے ان سے الو کی کہانی سن لے، اور انہیں ان قریب، جب تک یہ ولاگ نشر ہو سکتا تب تک خبر آ گئی ہو کہ انہیں ان قریب کہیں اور موقع مل گیا کہ تسی اپنا الو ایتھے بیٹھ کے بیچ لیا کرو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.